الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام مبارکہ کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات حق میری زبان پر وہ بات لانے کی توفیق عطا فرمائے جس کی آج اس دور میں ضرورت ہے۔ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ربیع الاول کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یکم ربیع الاول۔ یہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے پہلے جہالت ہی جہالت تھی، جب آپ آئے آپ کے آنے کے بعد جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام چیزوں سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جاتی ہے۔
کچھ ایسے اوصاف ہیں، کمالات ہیں جن کی وجہ سے محبت خود بخود ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ تمام اوصاف، وہ تمام کمالات جن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیے تھے۔ ایک چیز جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، حسن و جمال، خوبصورتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیغمبر کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسن و جمال دیا، اتنی خوبصورتی دی کہ آپ جیسا خوبصورت کسی اور کو نہیں بنایا، اتنا حسین بنایا کہ آپ جیسا حسن و جمال کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا تھا، میں نے آسمان پہ دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا، آج میں دیکھوں تو صحیح آسمان دنیا کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے؟ آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں گھر سے نکلا، مسجد نبوی میں پہنچا، میں نے دیکھا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن کے اندر سرخ رنگ کی یمنی چادر اوڑھ کر نوافل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، کبھی میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں آسمان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، آسمان کا چاند دیکھتا ہوں، کبھی اللہ کے محبوب پیغمبر کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ میں دیکھوں تو صحیح ان دونوں میں زیادہ خوبصورت کون ہے، ان دونوں میں زیادہ حسن و جمال کس کا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں، پھر میرے دل نے کہا آسمان کا جو چاند ہے اس کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، لیکن آمنہ کا جو چاند ہے اس کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے حسن و جمال کا مقابلہ آسمان کا چاند نہیں کر سکتا۔ محبت کی ایک وجہ حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیغمبر کو ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا، اتنا حسین کسی اور کو نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام لانے سے پہلے تورات و زبور انجیل کا علم ان کے پاس تھا، آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا۔ وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود سناتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ عرب کی سرزمین پر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، میں نے کہا جا کر سوال کرتا ہوں، مناظرہ کرتا ہوں، ان سے کچھ چیزیں پوچھوں گا، اگر میرے سوالوں کے انہوں نے جواب دے دیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن اگر میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے پھر میں اپنے اسی مذہب پہ قائم رہوں گا۔ وہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں مناظرے کی نیت سے، بحث مباحثے کی نیت سے چل پڑا۔ جب میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے دربار میں پہنچا ہوں، میری پہلی نظر جب آمنہ کے لال پہ پڑی ہے، میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے رخ انور کو دیکھا ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسن و جمال والا شخص میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ اتنا حسین چہرہ دیکھنے کے بعد میرے دل نے کہا اتنا خوبصورت، اتنا حسن و جمال والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیغمبر کو حسن و جمال اتنا عطا کیا تھا، اتنا خوبصورت کسی اور کو نہیں بنایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ یہاں پر حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ یہاں پر جن لوگوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا ہے پھر انہوں نے اپنی انگلیاں نہیں اپنی گردنیں تک کٹوا دی تھیں۔ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسن و جمال
والا بنایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین، ہر چیز سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اور محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ اللہ نے وہ تمام کمالات اپنے حبیب پیغمبر کے اندر رکھ دیے تھے جن کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ حسن و جمال رکھ دیا، محبت ہوتی ہے۔ بندے کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو اتنے اعلیٰ اخلاق دیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق اپنے حبیب پیغمبر کو دیے تھے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق کسی اور کو نہیں ملے کہ محبت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے، ان احسانات کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے اپنی امت پہ اتنے احسان ہیں، کوئی شفیق باپ اپنی اولاد پہ اتنے احسان نہیں کرتا جتنے احسان اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس امت پہ ہیں۔ ان احسانات کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بے شمار احسانات ہیں، ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ایک احسان کی بات کرتا ہوں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے تمام انبیاء کو ایک دعا ایسی دی تھی جو نبی اس دعا کا حوالہ دے کے اللہ سے جو چیز مانگتا اللہ فوراً عطا کر دیتے۔ ویسے تو نبیوں کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی دعا دی تھی کہ جو نبی اس دعا کا حوالہ دے کے اللہ سے جو مانگے اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمام نبیوں نے دعا مانگ لی ہے، میں نے وہ دعا مانگی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ نے وہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کہنے لگے اے میرے صحابہ، وہ دعا میں نے آخرت کے لیے رکھ دی ہے، قیامت کے دن کے لیے رکھ دی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب پیغمبر، قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت کے دن میں اللہ سے دعا کروں گا اے اللہ میری ساری امت کو بخش کے جنت میں داخل کر دے۔ اتنے شفیق نبی، اس امت پہ اتنے احسان ہیں کہ احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، احسانات کو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایسے نبی ہمیں عطا کیے تھے، پھر محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی مثال نہ ملے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیغمبر کو جو جماعت عطا کی تھی، اس جماعت نے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اے میرے صحابی، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے محبوب پیغمبر، زیادہ عبادات میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے، میرے دل کے اندر آپ کی محبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمایا اے میرے صحابی، جو آدمی دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جب اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ فرمان سنا، خوشی سے ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ جب محبت ہو جائے، جب کسی سے پیار ہو جائے، عشق ہو جائے، پھر اس محبت کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، پھر وہ محبت کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، پھر کسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے
کہ میں محبوب کو دیکھوں، جس کے ساتھ محبت ہو جائے، پھر انسان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے، میں اپنے محبوب کا دیدار کروں، میں اپنے محبوب کی زیارت کروں، میں اپنے محبوب کو دیکھوں، دل مچلتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ محبت ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی، جب آواز سنی ہے حضرت موسیٰ کہنے لگے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، دنیا کی آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، دنیا کی آنکھ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکے، لیکن حضرت موسیٰ جانتے تھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن دل سے مجبور تھے، اللہ سے محبت تھی، دل تڑپ رہا تھا محبوب کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ سے دعا کی اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے پھر محبت ڈیمانڈ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ میں محبوب کو دیکھوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ صحابہ کو محبت تھی، پھر صحابہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آتے، چہرے پہ دیکھتے رہتے، اٹھ کے چلے جاتے، دوبارہ آتے، پھر چہرے کی زیارت کرتے رہتے، دیدار کرتے رہتے، اٹھ کے واپس چلے جاتے، پھر آتے، پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیکھتے، صرف مجلس میں آ کے آپ کا دیدار ہی کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا یہ میرا صحابی پریشان ہے، پوچھا میرے صحابی تجھے کیا ہوا ہے؟ آج تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، جب میرا دل چاہتا ہے، دل تڑپتا ہے، میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ جب دل تڑپتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ جب دل تڑپتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کاروبار چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو تسلی مل جاتی ہے، دل کو تسکین مل جاتی ہے، دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر آج میرے دل میں خیال پیدا ہوا جب میں فوت ہو جاؤں گا، گناہ گار ہوں، اللہ مجھے جنت بھی دیں گے لیکن میں تو جنت کے نچلے درجے میں ہوں گا، آپ تو نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کی جنت تو بلند ہے اور آپ تو نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ کی جنت تو سب سے اعلیٰ ہوگی، میں جنت کے نچلے درجے میں ہوں گا، آپ کا دیدار نہیں کروں گا، میں زندہ کیسے رہوں گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر مسکرانے لگے، ابھی کچھ کہا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب پیغمبر سے کہہ دو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل میرے محبوب سے جا کے کہہ دو جو بندہ دنیا میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں بھی آپ کا دیدار کروائیں گے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے پھر اس کا دیدار کرنے کو دل کرتا ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے دل مچلتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر تو خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آج کا مسلمان جب اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے پھر اس کا دل بھی کرتا ہے میں اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیکھوں، آپ کا دیدار کروں، آپ کی زیارت کروں۔ وہ زیارت کیسے کر سکتا ہے؟ جب کسی کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت ہو جائے، کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ جو آدمی کثرت سے محبت کی وجہ سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے خواب کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کا دیدار کروا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان ہر کسی کی شکل اختیار کر کے
میرے کسی امتی کے خواب میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ میری شکل اختیار کر کے میرے کسی امتی کے خواب کے اندر آ جائے۔ میرے جس امتی نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار کر کے میرے کسی امتی کے خواب کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور آج تک اللہ کے محبوب پیغمبر کے خواب کے اندر آنے کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ حضرت بلال مدینہ کو چھوڑ کر شام کے اندر چلے گئے کہ جب میں مدینہ کی گلیوں میں پھروں گا، جب میں مسجد نبوی میں پہنچوں گا، اذان دوں گا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی زیارت نہیں کر سکوں گا، میرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، میں کیسے برداشت کروں گا۔ مدینہ چھوڑ کے شام کے اندر چلے گئے ہیں، شام میں پہنچے ہیں، کچھ عرصہ گزرا، سوئے ہیں، خواب کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے بلال یہ کیسی محبت ہے، ایک وقت تو وہ تھا تجھے عرب کی تپتی زمین پہ لٹایا جاتا تھا، تیرے بدن کے اوپر بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی، اے بلال اس وقت تو میرا دامن نہیں چھوڑتا تھا، آج میرے چلے جانے کے بعد تو نے میرے شہر کو چھوڑ دیا ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا، جب میں نیند سے بیدار ہوا، میں نے مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مدینہ میں پہنچے ہیں، مسجد نبوی کے اندر پہنچے، حضرت حسن و حسین نے استقبال کیا۔ حضرت حسن و حسین نے ڈیمانڈ کی، کہنے لگے اے چچا بلال، جب اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا میں موجود تھے آپ اذان دیا کرتے تھے، نانا ہمارے چلے گئے، آپ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے، آج نانا کے دور والی اذان سنا دیجئے۔ حضرت بلال کہنے لگے میرے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں تھی کہ میں دوبارہ اذان دے سکوں، لیکن ان شہزادوں کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میری آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو جب اپنے نواسوں کے رونے کی آواز آئی، دروازے پہ دستک دی، کہا بیٹی فاطمہ میرے نواسے مجھے بڑے پیارے ہیں، ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، انہیں رونے نہ دیا کرو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں ان کی بات کو میں رد نہیں کر سکا، اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی اذان دینا شروع کی مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والے مسجد نبوی کی طرف دوڑنے لگے کہ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے جب اللہ کے محبوب پیغمبر موجود تھے، آج بلال آئے ہیں۔ ادھر حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے ہیں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا صحابہ کرام نے پوچھا اے بلال کیا ہو گیا تھا؟ حضرت بلال کہنے لگے جب میں ان کلمات پہ پہنچتا تھا میری آنکھیں اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا کرتی تھی، میرے دل کو تسلی ملا کرتی تھی، دل کو ٹھنڈک پہنچا کرتی تھی۔ آج جب یہ کلمات کہے ہیں میری آنکھوں نے آمنہ کے لال کا دیدار نہیں کیا، میں برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو کے گر گیا ہوں۔ یہ صحابہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت تھی۔ جب ہمیں محبت ہے ہم درود کثرت سے پڑھیں گے، اللہ رب العزت خواب میں اپنے حبیب پیغمبر کا دیدار کروا لیں گے، خواب کے اندر دیدار ہو جائے۔ اس کے بعد جسے اللہ نے توفیق دی ہے مدینہ میں جائے، روضہ انور پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بندہ روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے سلام بھیجتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی قبری سمعتہ ومن صلی علی ناعیا ابلغتہ۔ جو بندہ میرے روضے پہ آ کے مجھ پہ سلام بھیجتا ہے اس کے درود و سلام کو خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ جو بندہ دور سے میرے اوپر تحفہ بھیجتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، میرے تک درود پہنچا دیتے ہیں۔ روضہ رسول کی زیارت بھی کریں، اللہ خواب کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کی زیارت
کروا دیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت ایمان کی شرط ہے۔ جب تک اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہمیں محبت ہوگی، ایک انعام دنیا میں ہے، ایک انعام آخرت کے اندر ہے۔ آخرت کے اندر انعام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ہماری نجات ہو جائے گی۔ یہ انعام تو آخرت کا ہے، دنیا کے اندر کیا انعام ملنے والا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ ہم کون ہے؟ علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب نہیں کر رہا بلکہ بحر و بر، شجر و حجر کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ سارا جہان اسی کا ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ صحابہ نے محبت کی تھی، پھر وہ وقت بھی آیا جنگل کے درندوں نے راستہ چھوڑ دیا تھا، جنگل کے درندے شیر نے اپنی پیٹھ سواری کے لیے پیش کر دی تھی۔ اے شیر، تو نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے لیے سواری کے لیے اپنی پشت کیوں پیش کر دی تھی؟ شیر بزبان حال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دریائے دجلہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے گھوڑوں کو کنارے پہ لگا دیا تھا۔ اے دریائے دجلہ، تو نے صحابہ کے گھوڑوں کو ڈبویا کیوں نہیں تھا؟ دریائے دجلہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ نہر فرات کے اندر ایک صحابی کا پیالہ گر گیا ہے، اس نے پیالہ واپس کر دیا۔ اے فرات، تو نے وہ پیالہ واپس کیوں کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھ دیا۔ آج تک دریائے نیل کا پانی چل رہا ہے، اس کی روانی میں کمی نہیں آئی۔ اے دریائے نیل، تیرے پانی کی روانی میں کمی کیوں نہیں آئی؟ دریائے نیل بزبان حال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم مدینے کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، زمین کانپنے لگی، ہلنے لگی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنا درہ زمین پہ مار کے کہا، اے زمین رک جا۔ اس وقت سے لے کے آج تک مدینہ کی سرزمین پہ دوبارہ زلزلہ نہیں آیا، زمین کانپی نہیں ہے۔ اے زمین، تو کانپتی کیوں نہیں؟ زمین زبان حال کہتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اولاد، اس کے والدین اور ہر چیز سے بڑھ کر اسے میرے ساتھ محبت نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات حق مجھے آپ کو اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کی تھی۔ صرف محبت ہی نہیں کی تھی بلکہ محبت کرنے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔